آپ کا کوئی بھی ڈسپلن ہو, ایون اردو ہو, ایون اسلامیات ہو, you have to create an opportunity to connect climate change with your discipline. And I'm sure we have seen the worth and experience of faculty members of Hazara University. They are very much capable to guide you. اور ان اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں. آئی ایم شیور آپ سب کی خواہش ہوگی کہ ڈگری کرنے کے بعد کیا کیا جائے, بتائیے جی, اونچا بولے سر. بزنس ایکسلنٹ, اور جاب ایکسلنٹ, اور بتائیں سوشل ورک, اور اسکالرشپ نہیں چاہیے کسی کو. اچھا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ if you shift your mindset, جاب بھی آج کل ملنا آسان کام ہے, مشکل کام ہے. اسکالرشپ آسان کام ہے, مشکل کام, مشکل ہے. اگر آپ اس کو آسان بنا دیں تو کیسا ہے. You must have dreams. یہاں وائس چانسلر صاحب نے بھی بات کی. If you can dream it, you can achieve it. If you do not dream, you cannot achieve. تو how does this climate change provide an opportunity? آپ کے آئی ایم شیور بہت سی جگہوں پہ ابھی کلائمیٹ چینج انٹیگریٹ نہیں ہوا کریکولم, ہونا چاہیے, یہ ہم الگ بات کریں گے. لیکن آپ کا جو بھی ڈسپلن ہے, آپ نے اینڈ آف دی ڈگری کوئی پروجیکٹ کرنا ہوتا ہوگا, کرنا ہوتا ہے نا, یا تھیسس کرنا ہوتا ہوگا. آپ اپنے پروجیکٹ کو, اپنے تھیسس کو کلائمیٹ چینج سے کنیکٹ کریں. کوئی بھی ہو آپ کا ڈسپلن, کلائمیٹ چینج از ٹو سیریس اے تھریٹ کہ ہم صرف انوائرمنٹلسٹ پہ چھوڑ دیں. ہم سارا کا سارا وزن انوائرمنٹلسٹ پہ نہیں ڈال سکتے. All sectors are bearing the brunt of climate change, and believe me, all sectors have an opportunity to contribute and fight against climate problem. تو کچھ opportunity جو میں یہاں to start میں, for example, awareness raising, tree plantation. Tree plantation is the one which is most prevailing. لیکن میری ریکویسٹ ہوگی ٹری پلانٹ کرنے سے پہلے سوچ لیں. کچھ یہاں ہمارے وردی چیما صاحب نے بتایا کہ ریلیونٹ سپیشیز کو سلیکٹ کر لیں. ٹریز جو ہے ہم آگے جا کے بات کریں گے, کلائمیٹ ایکشنز جو 3 قسم کے ہوتے ہیں, ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہو سکتا ہے, تینوں موسٹ امپورٹنٹ ہیں, میٹیگیشن, ایڈیپٹیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن اور لاس اینڈ ڈیمیج. ٹری پلانٹیشن, جس طرح ہماری پریزنٹیشنز نے بھی یہاں بتایا اسٹوڈنٹ نے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں, سنک کرتے ہیں, تو a lot of opportunity to mitigate. لیکن میں نے ایک دفعہ ایک نیشنل ادارے کو, CDA کو, ان سے میں ملا, میں نے کہا آپ ہر سال ٹری پلانٹیشن کر رہے ہیں, ایکسلنٹ, تھوڑا سا اس کو آپ چینج کر دیں تو آپ کا ملٹی پرپز ہو جائے گا. میں نے ان کو پارک ڈھونڈ کے دیے جہاں لینڈ ایروژن ہو رہی تھی. میں نے کہا تھا آپ ریلیونٹ ٹری یا پلانٹ یا شربس ان جگہوں پہ لگا دیں, آپ کی پلانٹیشن بھی ہو جائے گی, آپ کی لینڈ ایروژن, زمین کا کٹاؤ رک جائے گا. جہاں لوگوں نے واک کرنی ہوتی ہے وہاں آپ ٹریز لگا دیں, آپ کا ٹری کا پرپز بھی سرو ہو رہا ہوگا, لیکن آپ کی ایڈیپٹیشن بھی ہو رہی ہوگی کہ لوگوں کو آپ سایہ پرووائڈ کر رہے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کو زیادہ پرپزفل بھی بنایا جا سکتا. پھر ہے جس طرح میں نے کہا انٹیگریٹ ان یور ایجوکیشن, سبجیکٹ, تھیسس اینڈ پروجیکٹ, پروڈیوس ریسرچ تھیسس اور لیسنز لرن. انٹیگریٹ ان پروفیشنز. دیکھیں دیر از آلویز این اپرچونٹی. وہ ساتھی آپ کے جو سائیکالوجی میں, اینتھروپولوجی میں, سوشیالوجی میں, کیمسٹری میں کر کے نکل چکے ہیں, اپنے اپنے پروفیشنز میں ہیں, ان کو بھی if they want to skyrocket their career, climate change provides an opportunity. وہ اگر اپنے شعبوں میں کنیکٹ کرنا شروع کر دیں, اور کوئی مشکل نہیں ہے. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو نارملی 6000 آورس چاہیے پڑھنے کے لیے, کسی میں اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کے. تو میں نے ایک رف ایسٹیمیٹ لگایا, وہ یہی 4 سال بنتے ہیں BS میں.
تو آپ اگر اپنے طور پہ پڑھنا ایک آرگنائز طریقے سے شروع کر دیں تو آپ بے شک ڈاکٹر بن چکے ہیں, لیکن ود ان فیو ایئرس یو کین آلسو ایبل ٹو کنیکٹ the daunting challenge into opportunity, not only for yourself but also for your patients. اگر ہم ڈینگی کی مثال لیں, I'm sure you would know کہ 10-15 years back it used to be only in May, June, اور اب سپٹمبر, اکتوبر اور ایون دسمبر, جنوری تک, خاص کر کے پی میں, باقی جگہوں پہ بھی ہے, رپورٹ ہو رہی ہے. The weather pattern is changing and so does the challenges that we face. تو ظاہر ہے اس میں ڈاکٹرز بھی اپنا, ہیلتھ سائنسز کے لوگ بھی I'm sure آپ کی یونیورسٹی میں وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. پھر ہے collaborate and work with others. تو ایک کانگریچولیشن میں اس لیے بھی دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا یہ ریئر ہوتا ہے کہ مختلف شعبوں کے ایون ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ بھی ایک جگہ اس مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں. میرا مشورہ یہ ہوگا اس کو ہم سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ لیں, اینڈ پوائنٹ کے طور پہ نہ لیں. جس طرح چیمہ صاحب نے بہت سے آئیڈیاز دیے اور آئی ایم شیور جواد صاحب کے پاس آئیڈیاز ہوں گے, وائس چانسلر صاحب نے آئیڈیاز دیے, یہاں سے ہم کولیبریشن بلڈ کریں, ہم آج کریں یا ہم اپنے کانٹیکٹ ڈیولپ کر کے ان کو آگے لے کے جائیں. اور جو سب سے بڑی اپرچونٹی ہے وہ ہے ٹرانزیشن فرام فوسل فیول اکانومی ٹو گرین اکانومی. یہاں ہم نے آج ایکسلنٹ ورک جو ہمارے آرٹ کے اسٹوڈنٹس نے کیا کہ کس طرح سے اربنائزیشن, فیکٹرائزیشن ایٹسٹرا ہماری زمین کو اور ہمارے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. تو دیر از اے موو گلوبلی ٹورڈز گرین اکانومی ٹرانزیشن. اور یاد رکھیں جب بھی کہیں میجر ٹرانزیشن ہوتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ ان کو اٹھانا چاہیے جو یوتھ ہیں. کیوں؟ جو ریکوائرمنٹس ہیں ٹرانزیشن میں, نئی ٹیکنالوجی چاہیے, نئی سکلز چاہیے, نیا مائنڈ سیٹ چاہیے, یہ سب رسک ٹیکنگ کیپیسٹی چاہیے, یہ ساری کی ساری کیریکٹرسٹکس یوتھ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو دس از دا بگیسٹ اپرچونٹی فار یو. یو ہیو ٹو ٹیپ اٹ, یو ہیو ٹو سیز دس اپرچونٹی وٹ ایور یور سبجیکٹ میں. یہ کچھ جنرل ہیں پیٹرنز ہمارے علم میں ہیں. آئی ایم شیور آپ جانتے ہوں گے کہ گرین ہاؤس گیسز, جو کہ آپ لوگوں کی پریزنٹیشن بہت زبردست تھیں, بہت سی گرین ہاؤس گیسز ہیں جو پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں. لیکن میں بہت یونیورسٹی پاکستان میں اور ابراڈ ملا کے بہت سی جگہوں پہ ایک پرابلم مجھے نظر آتا ہے کہ جو ساتھی ریسرچ کر بھی رہے ہیں, پروجیکٹ کر بھی رہے ہیں, جب ان سے ذرا پوچھا جائے تو many of them are unable to characterize their work under major climate actions. تو just a reminder کہ 3 major climate actions ہیں. آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کا کام, آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ کس ایکشن سے ریلیٹ کر رہا ہے, تاکہ آپ جب انٹرنیشنلی بات کریں تو آپ اس لینگویج میں بات کریں جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے. آپ کے کنیکشنز, آپ کی کولیبریشن جلدی پک ہو سکے گی. کلائمیٹ چینج کا جیسے ہمیں علم ہے سب سے بڑا پرابلم ہے فوسل فیولز یا گرین ہاؤس گیسز. اگر آپ اس کاز کو سٹاپ کریں گے, جتنے ایکشنز کرتے رہیں گے وہ کلائمیٹ چینج میٹیگیشن میں آئیں گے. میٹیگیشن انگلش کا بھی ورڈ ہے, اکثر رپورٹس میں اس کو مکس کیا جاتا ہے. تو پلیز ریممبر جب آپ کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ آرٹیکل, رپورٹ, ریسرچ لکھ رہے ہیں تو میٹیگیشن کو کلائمیٹ چینج میٹیگیشن کے طور پہ استعمال کریں. کئی لوگوں کو, میں بھی ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن یو ایس سے آئے ہوئے ڈیلیگیٹ کو ملا, انہوں نے کہا ہمیں ایک بڑا پروجیکٹ ملینز آف ڈالرز کا اس وجہ سے نہیں ملا کہ ہماری جو ٹرمینالوجی تھی کلائمیٹ چینج پہ وہ درست نہیں تھی. تو ہمیں یہ بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا ہم یہاں ابھی بیٹھے بیٹھے میٹیگیشن میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ پاسبل ہے تو جو پیچھے والی لائٹس ہیں اگر ہم ان کو آف کر دیں تو ہم میٹیگیشن میں اس وقت بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. آئی ہوپ کہ کوئی مینجمنٹ یا آپریشن والے کوئی ساتھی اگر سن رہے ہوں تو وہ اگر پیچھے والی لائٹس آن کر دیں, کیونکہ وہ ضائع ہوگا. Climate change is not about conferences.
اور ٹاکس اور پروجیکٹس. دس از اے مائنڈ سیٹ. تو اگر ہم یہ کر پائیں, ہمارے گھروں میں پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے, ہاسٹلز میں, ہاسپٹلز میں, سرکاری پرائیویٹ ریسٹورینٹس میں. تو اگر ہم اپنا جو یہ مائنڈ سیٹ کریں کہ ہم نے ضائع نہیں کرنا کسی چیز کو, تو ہم پانی بھی بچا سکیں گے, ہم الیکٹریسٹی بھی بچا سکیں گے, ہم کپڑے بھی بچا سکیں گے, اور ہم باقی پرابلم کو بھی منیمائز کر سکیں گے. اچھا, دوسرا جو بڑا کلائمیٹ ایکشن ہے وہ ہے اڈیپٹیشن. کہا جاتا ہے, تھینک یو ویری مچ, کلیپنگ فار آل دوز friends who have turned off switch off the light. Thank you, excellent. You have contributed to mitigation and you can claim that. اچھا, اس کے علاوہ اگر آج سارا فوسل فیول رک جائے, hypothetically speaking, تمام گرین ہاؤس گیسز کو جو نئی نکل رہی ہیں سٹاپ کر دیا جائے, تب بھی کلائمیٹ چینج پرابلم would pinch us for centuries to come. اس کا مطلب ہے کہ کلائمیٹ میٹیگیشن ضروری ہے, لیکن از ناٹ دی اونلی ریکوائرمنٹ. ہمیں ایڈیپٹیشن کرنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ایز اے سوسائٹی, ایز اے بزنس, ایز سائیکولوجسٹ, ایز اکانومسٹ, کہ ہم اپنے شعبوں کو اتنا تیار کر لیں کہ وہ جو پرابلمز, سیلاب آتے رہیں گے, ڈراؤٹس آتے رہیں گے, جو بھی آپ کی جغرافیکل کنڈیشن ہے, آپ نے ان میں سے فائٹ کیسے کرنا ہے, ان میں تھرائیو کیسے کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو جو ایکشنز لینے پڑیں گے وہ ایڈیپٹیشن میں. پھر جہاں سیلاب آ گیا, جہاں تباہی آ گئی, اب اس کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. وہ بھی اس کا جتنا کام ہوگا وہ آپ ایک نئی انٹرنیشنل کیٹیگری, نئی تو نہیں ہے لیکن جو نیولی ریکگنائزڈ فنڈ ڈیولپمنٹ ہے, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ, وہ لاس اینڈ ڈیمیج میں کیٹیگرائز ہو سکتا ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی, آپ ریسرچ کریں, آپ پروجیکٹ کریں, کوشش کریں کہ آپ ان میں کیٹیگرائز کریں. یو وڈ ہیو گریٹر ریڈیبلٹی فرام دا پیپل ہو میٹرس. کچھ سلائیڈز پہ اگر آپ لوگوں کی مجھے توجہ چاہیے, پھر میں ایک دو چیزیں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے صرف ان کو دیکھنا ہے, غور کرنا ہے. جی, کچھ نوٹ کیا کسی نے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں, بتا دیں. جی, پیچھے سے, یہاں سے, اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے, اسٹوڈنٹس میں سے کچھ نوٹ کیا؟ جی سر, آپ بتائیں. پہلے سلائیڈ میں کلین ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ وہاں پہ نظر آ رہا تھا. ڈرنکنگ واٹر, ٹھیک ہے, ایکسلنٹ. اور کوئی ساتھی؟ جی ایک منٹ, جی آپ بتائیے ذرا, اپنے تعارف بھی کرا دیے, اپنے ڈپارٹمنٹ, اپنا نام پلیز. ایکسلنٹ, تھینک یو. جی آپ بتائیے. گاڑی میں جو ہے وہ موو کر ایک بڑی گاڑی, لگژری گاڑی میں, اور وہ جو روڈ کے اوپر سے پانی جا رہے ہیں اور وہ اس سے گزر رہے ہیں, اور یہ کلاس ڈفرنس یا پھر ریچ اینڈ پور کا ڈفرنس نظر آ رہا ہے. ایکسلنٹ, ایکسلنٹ, تھینک یو, تھینک یو. دیکھیں, کلائمیٹ جب بارش آئے گی تو اکٹھی آئے گی, سب پہ پڑے گی, مجھ پہ بھی پڑے گی, آپ پہ بھی پڑے گی. سیلاب آئے گا, ڈراؤٹ آئے گا. ایسے لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج از جینڈر نیوٹرل اور سوشو اکنامک سیکٹر یا گروپ نیوٹرل. کلائمیٹ چینج تو ایک طرح کی آتی ہے, لیکن جو ہماری سوسائٹی کی ان ایکویلٹیز ہیں, they reinforce the problem and the impact of climate change. تو ڈفرینٹ لوگوں پہ, ڈفرینٹ سوشل سیگمنٹس پہ ڈفرینٹ قسم کا امپیکٹ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج کا. تو ہم نے جو ریسرچ کرنی ہے, جو پروجیکٹ کرنے ہیں, ہم نے زیادہ فوکس ان پہ کرنا ہے جو زیادہ مارجنلائزڈ گروپس ہیں. اور اس طرح کی ایک ایگزامپل ہم, اس کا ہے کہ یونیفارم نہیں ہے کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ, اور کلائمیٹ چینج ری انفورسز اسٹرکچرل انیکوالٹیز. وومن اینڈ یوتھ اسپیسیفک امپیکٹ.
میں شیئر کرنا چاہوں گا کیسے بچے اور بچیوں، مردوں اور عورتوں پہ ڈفرینٹ امپیکٹ پڑتا ہے. اسکول ڈسٹرائے ہوتے ہیں فلڈز میں، بچے بھی نہیں پڑھ سکتے، بچیاں بھی نہیں پڑھ سکتی، لگتا ہے برابر ہے. لیکن بہت سی جگہوں میں، پاکستان میں ہی، جو بچیاں اسکول میں نہیں جاتی ان کی ارلی چائلڈ میرج ہو جاتی. یہ سندھ میں جو فلڈ آیا یا پاکستان میں جو مختلف 2 سال پہلے اس طرح کے امپیکٹ اس میں بہت ساری جگہ پہ رپورٹ ہوئی، اس سے پہلے بھی. تو دیکھیں کتنا فرق ہے. بچہ ہو سکتا ہے 2-3 مہینے بعد اسکول کھلے اس میں دوبارہ آ جائے. ریسرچ یہ بتاتی ہے بچیوں کا اگر ٹائم بڑھ جائے ان کا ری جوائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور چائلڈ میں، اور جب ایک دفعہ چائلڈ میرج ہو گئی، ناٹ اونلی یور لائف بٹ دا فیوچر جنریشن از لاکڈ. اب اپرچونٹیز ختم، آپ ایک اور ویشس سائیکل میں پھنس جائیں گے. تو دس از دا ڈفرنس آف امپیکٹ بٹوین گرلز اینڈ بوائز. پھر ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب لوگ فلڈز یا کسی بھی ڈیزاسٹر کے بعد جا کے ریسرچ کر کے انہوں نے معلوم کیا کہ لوگوں کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، تو معلوم ہوا فوڈ. لیکن جب جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ اسٹڈی کی گئی جس میں ویمن سے پوچھا گیا آپ کی ریکوائرمنٹ ٹاپ پہ کیا ہے، تو میجورٹی نے فوڈ کو نہیں کہا. امیجن ماں ہے جو فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے گھر میں، اس سے زیادہ امپورٹنس کسی کو معلوم نہیں ہوگی. لیکن جو ان کو پرابلم کریٹ کر رہا ہے وہ لیک آف ٹوائلٹ فیسلٹیز. تو دس از دا ڈفرنس بٹوین دا امپیکٹ، پرابلمس اینڈ آلسو سولوشنس. آگے چلتے ہیں. ہراسمنٹ، ایویکویشنز، آپ ریسرچ پڑھ کے دیکھ لیں، رپورٹس پڑھ کے دیکھ لیں، ویمن، گرلز، ان کو ہیراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے تمام پروسیسز کے دوران، جو ظاہر ہے مردوں کو اس طرح سے نہیں کرنی پڑتی. لیکن ہاں، اور اگر آپ ریسرچ کریں 2022 کا فلڈ وچ از ریسنٹ، آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہیلتھ پرابلم کون سا ہوا. تو سب سے زیادہ، چونکہ میں نے اس پہ خود کام کیا، ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی جس کو انٹرنیشنلی اپریشیٹ کیا گیا، اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ پرابلم پریگننٹ وومن کے لیے تھا، جو ظاہر ہے از ڈفرنٹ فرام مین. لیکن ایز اے سوسائٹی اینڈ کنٹری وی کین ناٹ بی کلائمیٹ ریزیلینٹ انلیس دا موسٹ مارجنلائزڈ آر سیکیور. 2 پاتھ ویز ہو سکتے ہیں میرے خیال میں، وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ جو یوتھ، خواتین یا باقی لوگ بھی کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے امپیکٹ کو منیمائز کریں، کنٹریبیوٹ کریں، پروجیکٹ کریں. لیکن دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے empower them to fight climate change and build resilience. کہ وہ صرف آپ کے ریسیپینٹ نہ رہیں، ان کی جو صلاحیتیں جو آج ہم نے دیکھی اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے میں، ان کی صلاحیتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ آج جو ہم نے پیچھے آرٹ کا کام دیکھا اور بھی اس کے علاوہ ہیں، تو they are also the change agent. They are not only the recipient. دنیا بھر میں مختلف رول یوتھ میں کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی بہت کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تھوڑی ریزیلینس کی بات کر لیں، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت سے ہمارے ساتھی میڈیا میں بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم بہت ریزیلینٹ ہے، سیلاب آیا، اتنے لوگ متاثر ہوئے، لیکن وہ سروائیو کر رہے ہیں. سروائیول اینڈ سبسسٹنس از ڈفرینٹ فرام ریزیلینس. گزارا کرنا، مر دھڑ کے گزارا کرنا از ڈفرینٹ. دس از ناٹ ریزیلینس. یہ بیئر منیمم ہے، گزارا ہے. بہت سے لوگ گزارا، میں نے ایک ریسرچ کی جس میں پتا چلا، جو جنرلی زیادہ لٹریچر میں نہیں آیا، شاید آپ نے بھی نہ دیکھی ہو، کہ بہت سے خاندان قرض میں جکڑے گئے ہیں آفٹر فلڈز، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے قرض لیا، اور لوکل منی لینڈر سے لیا. بینک والے نہیں وہاں موجود ہوتے ان کو دینے کے لیے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ قرض بڑھا رہے ہیں. تو انسٹیڈ آف ان کے ایسٹ بلڈ ہوں، وہ ریکور کریں، وہ مزید زیادہ پرابلم میں آ رہے ہیں، وچ از ناٹ ریزیلینس. تو ریزیلینس کیا ڈیفینیشن ہے جو ہمیں UNFCCC اور IPCC بتاتے ہیں؟ اس کے مختلف اسپیکٹس ہیں، لیکن ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ نہ صرف آپ اس کلائمیٹ چینج ایونٹ کا سامنا کر سکیں،
اس کو برداشت کر سکیں، بلکہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہ صرف کھڑے ہو سکیں بلکہ تھرائیو کر سکیں، اپنا کیریئر، اپنا ایجوکیشن، اپنی بزنس، اپنی جاب کو آگے بڑھا سکیں. جتنے مرضی کلائمیٹ چینج ایونٹ آئیں تب ریزیلینس ہوگی. اور اس کے لیے جب تک ریسرچ اور ایویڈنس بیسڈ اسٹریٹجیز نہیں بنیں گی ہم ریزیلینس حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح سے انوویشن، آپ کو علم میں ہے کہ جب ہم نے ٹرانزیشن کرنا ہے، نیا آئیڈیاز لے کے آنے، اس کے لیے انوویٹو اپروچ چاہیے. وہ بھی تب تک نہیں ہو سکے گی جب تک کولیبوریشن نہیں ہوگی، جب تک ریسرچ نہیں ہوگی. اور یہ جو انوویشن کا انڈیکس ہے اس میں ابھی ریسنٹلی آیا ہے، تو انفارچونیٹلی جو پاکستان ہے وہ اس کا رینک ہے 91. بہت سے ممالک ہم سے آگے ہیں، اور وہ بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جو کلائمیٹ چینج سے ریزیلینٹ بھی ہیں.